چلے میرا نا آپ سے ایک سوال تھا کہ اگر جیسے ریلیجنز ہیں یہ ایوولو ہو جائیں، ایوولو مینز کہ یہ ہیومن رائٹس پہ پورے اتریں، تو پھر آپ ان کو سوسائٹی میں ایکسیپٹ کر لیں گے؟ دیکھیں اصل پرابلم تو پھر بھی یہی رہے گی. ہم جب اکثر ہم کہتے ہیں کہ جینزم جو ہے، جینزم کو ہیومن رائٹ سے کوئی پرابلم نہیں ہے. اف اینی تھنگ اس کو سیلف انفلکٹنگ پرابلم ہے کہ آپ نے اینٹی بایوٹک نہیں لینے کے وائرس بھی مر جائے گا، کیونکہ وہ ٹوٹلی اوورلی نان وائلنٹ لوگ ہیں ان کی آئیڈیالوجی. سو اصل پرابلم تو یہی آ جاتی ہے کہ آر یو ڈیمونسٹریٹبلی آر یو ٹرو اور ناٹ، کہ آپ کا جو کلیم ہے وہ ٹرو ہے یا نہیں. اب کرسچینٹی سے تو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی کسی کو، مے بی ویمن رائٹس میں ابارشن ایشوز میں شاید ہو رہی ہوگی پرابلم، لیکن کرسچینٹی سے تو کوئی داعش نہیں نا پیدا ہو رہی، کرسچینٹی سے تو طالبان نہیں نا نکل رہے، اس سے تو سرطان سے جدا نہیں نا ہو رہے. تو ہم کرسچینٹی کو کیوں ریجیکٹ کرتے ہیں؟ ایکسپٹ کرنا جو پرابلم ہے جو آپ سمجھتے ہیں، ایک تو پرابلم ہے، ایک تو اسلام ایک پولیٹیکل پرابلم بھی ہے. تو پولیٹیکلی آپ ہم چاہے اسلام کو پیچھے بھی رکھ دیں، ہماری بحث ہو جائے آج، اگر ہماری بحث آج ہو جائے کہ بھائی ٹرمپ نے آنا ہے یا جو بائیڈن نے آنا ہے، یا آپ اپنے پاکستان کی ایشو میں ڈال دیں نواز شریف نے آنا ہے، پی ٹی آئی نے آنا ہے، بے نظیر اس میں پیپلز پارٹی نے آنا ہے، تو بڑی ایک وولٹائل قسم کی ڈبیٹ ہوگی ہماری اگر ہم ریلیجن کو پرے رکھ دیں. تو پالیٹکس اٹ سیلف ایک اتنا وولٹائل ٹاپک ہے، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ریلیجن اس میں انوالو ہو تو سٹیکس ہائی نہیں ہوں گے. اب دیکھیں جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، حالانکہ نان آف دیم آر فار رائٹ ریلیجس پارٹیز، پاکستان کی تینوں پارٹیاں جو دے آر ناٹ فار رائٹ ریلیجس پارٹیز، لیکن نو بڈی کین ٹاک اباؤٹ ریلیجن، کوئی اپنا کھل کے اس پہ بیان نہیں دے سکتا. سو اگر ہم بات کرتے ہیں اٹس ناٹ بیکاز آف جسٹ بیکاز آف ہیومن رائٹس ایشو، اس میں ایک پولیٹیکل ایشو بھی ہے، اس میں ہیومن رائٹس کا بھی ایشو ہے جو کہ باربیرٹی ہے، جو کہ ہم وی کین فور سی کہ یہ آگے جا کے کہاں پہ بات جائے گی. اب خان صاحب جو حرکتیں کر رہے ہیں، خان صاحب کا اسلام جو ہے وہ بڑا پیسفل اسلام ہے. خان صاحب کے اسلام میں تو عورتیں ابھی انہوں نے بیان دیا ہے کہ طالبان اگر عورتوں کو پڑھنے سے روکتے ہیں تو وہ غیر اسلامی ہے. او بھائی تہاڈا اسلام وہی، آپ کا اپنا اسلام ہے، ہر بندے کا اپنا اسلام ہے، لیکن وی نو کہ جو خان صاحب جو اسلام لا رہے ہیں اس اسلام کے ریپرکشن جو ہیں وہ طالبان والے ریپرکشن ہوں گے. پھر کیا کریں گے آپ؟ سو دوز آر دا ملٹیپل، یہ اتنا سمپل نہیں ہے، دیر آر ملٹیپل ایشوز جو کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہو کہ وہ ہیومن رائٹ سے کمپیٹیبل ہو جائے تو ہمیں پرابلم پھر ایکڈیمکلی پرابلم ہوگی، پھر اتنی اگریسولی پرابلم نہیں ہوگی. یو رائٹ آن دیٹ کہ اتنی اگریسولی پرابلم نہیں ہوگی. غالب ہاؤ ڈو یو آنسر دیٹ؟ سر ریفارم ریلیجن ہو جائیں یہ ایک بڑی وہ بات ہے کہ اسلام اگر پیسفل ہو جائے تو ہاں ہو جائے تو پرابلم تو نہیں ہوگی کسی کو بھی، مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا اس کی شروعات ہونے کا کوئی چانس بھی ہے. اسلام جو ہے نا دوسرے ریلیجن سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. اگر آپ نے کرسچن بائبل پڑھی ہو تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی کہ جو آپ کو اس بات پہ آمادہ کرے کہ آپ نے جا کے مسلمانوں کے خلاف جہاد کرنا ہے، آپ نے انہیں کاٹنا ہے، آپ نے انہیں ہرانا ہے، آپ نے ان سے جزیہ لینا ہے. یعنی کرسچن ریلیجن میں یا یہودی ریلیجن میں جزیے کا اکراس دا بورڈ کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. لوگوں کو جا کے حملہ کرنا، خط لکھنا کہ تم اسلام قبول کر لو، جزیہ دے دو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اس چیز کا کیٹیگوریکلی کرسچینٹی جوڈائزم میں کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. اس لیے جنگ کے خلاف پریچ کرنا ان ریلیجنز کے اندر بہت آسان ہے ایز کمپیئر ٹو اسلام. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو لوگ کسی کرسچن مونیسٹری کے اندر جائیں، جیسے مونکس بننے چلے جاتے ہیں، پریسٹ بننے چلے جاتے ہیں، تو وہ ان کو یہ پڑھایا جائے کہ تم نے ہتھیار بھی اٹھانے ہیں. پاکستان کا کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پہ بچوں کو قرآن حفظ کرائیں اور ساتھ بندوق چلانی نہ سکھائیں. میجارٹی مدرسوں میں بندوق چلانی سکھائی جاتی ہے، جہاد کا فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، اور مدرسوں کے طالب علم ہی ہمیشہ ان جگہوں پہ جاتے ہیں، چاہے کشمیر جائیں، چاہے افغانستان جائیں یا کہیں بھی اور جا کے دہشت گردی کریں. زیادہ تر ان میں خود کا حملہ ور میجارٹی مدرسوں کے طالب علم تھے. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کرسچنز کے بھی تو موناسٹریز ہوتی ہیں نا، وہاں پہ بچوں کی ابیوز ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ان کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ نے ہتھیار اٹھانے. نہ یہودیوں کی میں سکھایا جاتا ہے، نہ ہندوؤں کی میں سکھایا جاتا ہے، کسی کی بھی نہیں سکھایا جاتا. اس لیے اسلام کا ریفارم ہونا جو ہے نا وہ ایک بڑی مشکل سی بات لگتی ہے، کیونکہ یہ اس ریلیجن کی بنیاد میں وائلنس شامل ہے. یہ دوسرے ریلیجن سے ڈیفرنٹ ہے. یہ آپ اس بات کو کیٹیگوریکلی
آپ کو میں بتا دیتا ہوں. یہ دوسرے ریلیجن سے ڈفرینٹ ہے. آپ نیو ٹیسٹمنٹ اٹھائیں, آپ کو کہیں پولوس یا پال یہ کہتا نہیں ملے گا کہ جی جنگ کے لیے ہتھیار اٹھا دو. جیزس نہیں کہے گا آپ کو جنگ کے لیے ہتھیار اٹھاؤ. اور وہاں پہ یعنی جیزس کے ڈسائپل اور محمد کے ڈسائپل آپ دیکھیں, محمد کے ڈسائپل سب کے سب گھوڑ سوار, تلواروں والے, لوگوں کو زندہ جلوا دیا علی نے, عمر نے لوگوں کی گردنیں اتروا دی, ابو بکر نے لوگوں کے ہاتھ پیر کٹوا دیے. کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے اور پھر یہ سب خود تلوار سے مرے, یعنی خود تلوار سے مرے. ابو بکر کے علاوہ تینوں مرے. تو یہ اسلام کا جو پاسٹ ہے نا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. انہیرنٹلی ملیٹنٹ ہے, اس کی بنیاد میں شامل ہے ملیٹنسی. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا ریفارم. یہ یہاں تو ختم ہوگا یا یہ ایگزسٹ کرے گا, دو میں سے ایک بات. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.